بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی بریکنگ نیوز میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ کابل ایئرپورٹ واقعہ میں امریکی فوجیوں کی ہلاکت 2011 کے بعد افغانستان میں پینٹاگون کے لیے ایک دن میں ہونے والا بدترین نقصان ہے۔ افغانستان میں 2 دہائیوں تک جاری رہنے والی اس جنگ میں اب تک 1909 امریکی فوجیوں کی ہلاکت ہو چکی ہے۔ اس لڑائی میں امریکہ کا سب سے زیادہ نقصان 6 اگست 2011 کو ہوا تھا، جب طالبان نے کابل کے جنوبی مغربی صوبے وردک میں رات کے وقت شنوک ٹرانسپورٹ یعنی ہیلی کاپٹر پر فائرنگ کی تھی۔ اس واقعہ میں 22 نیوی اسپیشل آپریشنز کے فوجیوں سمیت 30 امریکی اہلکار ہلاک ہو گئے تھے۔ اس واقعے میں 8 افغانی اور امریکی فوج کا ایک قیمتی کتا بھی مارا گیا تھا۔ اس سے پہلے 28 جون 2005 میں بھی ایک دن میں ہونے والے بڑے نقصان کے حوالے سے نمایاں تھا، جب افغانستان کے ایک مشرقی صوبے میں پہاڑوں میں ایک ہیلی کاپٹر کو تباہ کیا گیا اور اس حملے میں 3 فوجی ہلاک ہوئے تھے۔ ایک اور بڑے نقصان میں جولائی 2008 میں صوبہ نورستان کے علاقے وناٹ میں سینکڑوں طالبان اور امریکی فوجیوں کے درمیان فائر فائٹ شامل ہے، جس میں 9 امریکی فوجی ہلاک ہوئے۔ اس کے 15 ماہ بعد اکتوبر 2009 میں 8 امریکی سینکڑوں طالبان کے ساتھ اسی طرح کی لڑائی میں صوبہ نورستان میں بھی مارے گئے تھے۔ اتحادیوں کے حملے کی اس جنگ کے دوران ایسے واقعات بھی پیش آئے تھے جب امریکی فوجی افغانستان میں موجود اپنے ہی اتحادیوں کے حملوں کا نشانہ بنے۔ 27 اپریل 2011 کو امریکی ایئر فورس کے 8 ارکان اور ایک امریکی شہری کو کابل ایئرپورٹ پر ایک افغان پائلٹ نے گولی مار کر ہلاک کر دیا تھا۔ 30 دسمبر 2009 کو ایک ٹرپل ایجنٹ، جس کے بارے میں امریکی خفیہ اداروں کا خیال تھا کہ وہ ان کے ساتھ ہے، اس نے CIA کے 7 افسران اور ٹھیکیداروں کو 2 دیگر افراد کے ساتھ مشرقی افغانستان میں قائم کیمپ چیپ مین میں مار دیا تھا۔ ایسے ہی کئی اور واقعات میں اب تک 1909 امریکی فوجی ہلاک ہو چکے ہیں۔ دوسری طرف آج امریکی محکمہ خارجہ نے نامعلوم خطرات کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ آبی گیٹ، مشرقی گیٹ یا شمالی گیٹ پر موجود افراد فوری طور پر وہاں سے نکل جائیں، کیونکہ وہاں تخریب کاری کے حملے کا خطرہ بہت ہی زیادہ ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہزاروں افغان اور غیر ملکی طالبان حکومت سے فرار کی امید میں کابل ایئرپورٹ کے حامد کرزئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کو گھیرے ہوئے ہیں اور وہاں نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ کابل ایئرپورٹ پر سفر نہ کریں، اگر آپ ایئرپورٹ کے علاقے میں ہیں تو محفوظ مقام پر چلے جائیں اور مزید مشورے کا انتظار کریں۔ جبکہ برطانوی حکومت نے بھی کچھ ایسا ہی بیان دیا ہے۔ پریشانی سے 2-4 خاندانوں سمیت ہجوم نے ایئرپورٹ تک رسائی کی کوشش کی ہے، جسے طالبان اور مغربی فوجیوں کی چوکیوں نے گھیرا ہوا ہے۔ دوستو، ہوائی اڈے پر ہی افراتفری سے اب تک کم از کم 8 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ دوسری طرف طالبان بھی ان لوگوں کی مدد کر رہے ہیں جو افغانستان سے جانا چاہتے ہیں۔ طالبان اپنا کردار بخوبی نبھا رہے ہیں۔ دوستو، ڈاکٹر پرتاپ کہتے ہیں کہ دنیا افغان پشتونوں کا اصل کردار نہیں سمجھتی، افغانوں سے بڑھ کر آزاد مزاج والے لوگ ساری دنیا میں نہیں ہیں۔ انہوں نے 1842 میں برطانوی فوج کے 16,000 جوانوں میں سے 15,999 کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ دیگر 2 حملوں میں بھی انہوں نے برطانیہ کو مات دی۔ اس کے بعد انہوں نے 30-40 سال پہلے روس کے ہزاروں فوجیوں کو مار گرایا تھا، اور اب 20 سال میں امریکی آرمی کو بھی دھول چٹا رہی ہے۔ دنیا کی 3 بڑی سلطنتوں کو ان کی ناک نیچے کر کے ان کی ناک رگڑوائی گئی۔
پاکستانی دانشور بھی ان حقائق سے انجان نہیں ہے، پھر ماضی کے تجربے اور بدلتے ہوئے حالات کے تناظر میں پاکستان بھی پھونک پھونک کر قدم رکھ رہا ہے۔ پاکستان کی کوشش ہے کہ کابل میں ایک ملی جلی سرکار قائم ہو۔ اسے معلوم ہے کہ اگر کابل میں کہرام مچ گیا تو لاکھوں افغان پناہ گزین ان کے یہاں گھس آئیں گے۔ اس طرح معیشت جو پہلے ہی ڈاما ڈول ہے وہ بحران میں پھنس جائے گی۔ اگر کابل کی سرکار مستحکم اور مضبوط ہو تو افغانستان معدنیات کا خزانہ ہے، وہ جنوبی ایشیا کا سب سے مالدار ملک بن سکتا ہے۔ پچھلے 40 سال میں پہلی بار کابل میں اب ایک ایسی سرکار بن سکتی ہے جو حقیقی معنوں میں خود مختار اور مکمل طور پر دیسی ہو۔ دوسری طرف یہ اچھی بات ہے کہ بھارت سرکار کی طالبان سے دوری کے باوجود طالبان نے بھارتی شہریوں کو کسی بھی طرح کا نقصان نہیں پہنچایا۔ بھارتی سفارتخانہ محفوظ ہے، جہاز محفوظ ہیں اور لوگوں کو بھارت لوٹنے دیا جا رہا ہے۔ یہ قابل ذکر بات ہے کہ امریکہ اور یورپی ممالک کی طرح اپنے شہریوں کو کابل سے نکالنے کے لیے بھارت کو اپنی فوجیں نہیں بھیجنی پڑ رہیں۔ بھارتی حکومت ابھی تک کشمکش میں پڑی ہوئی ہے، وہ یہ طے ہی نہیں کر پا رہی کہ کابل کے اس نئے منظرنامے سے کیسے نپٹیں۔ اس کا کشمکش میں مبتلا ہونا فطری ہے، کیونکہ پچھلے 2 سال سے امریکہ، چائنا، روس اور ترکی جیسے ممالک ان سے سیدھی بات کر رہے تھے تو بھارت امریکہ کے بھروسے پر بیٹھا ہوا تھا۔ ابھی بھی بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر نیو یارک میں بیٹھ کر اقوام متحدہ میں اپنی 25 سال پرانی بانسری بجا رہے ہیں۔ پچھلے 200 سال میں برطانیہ، روس اور امریکہ کو افغان دھول چٹا چکے ہیں۔ پاکستان کو افغان کردار کی خوب سمجھ ہے، اس لیے پاکستان کوشش کر رہا ہے کہ کابل میں ایک جامع سرکار بن جائے، لیکن یہ آسان کام نہیں ہے۔ لیکن دوستو، سچی بات تو یہ ہے کہ طالبان بھی کوئی یک نسلی گروہ نہیں ہے، ان میں بھی غیر پٹھان علاقوں کے لوگ بھی موجود ہیں۔ کابل اور دیگر ممالک میں بسے کچھ اور لوگ بھی موجود ہیں۔ ادھر دوسری طرف ایک سروے سے پتہ چلا ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی مقبولیت میں بھاری گراوٹ آئی ہے، لیکن اپوزیشن کے سیاسی رہنماؤں کی مقبولیت تو اس گراوٹ سے بھی زیادہ گری ہوئی ہے، اس میں تو کسی طرح کی اٹھان دکھائی ہی نہیں دے رہی۔ اس کے باوجود تقریباً سبھی بھارتی اپوزیشن رہنما مودی کے خلاف متحد ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پچھلے کچھ ہفتوں میں ایسی کئی پہلیں ہو چکی ہیں، لیکن اس بار سب سے اہم پہل کانگریس کی صدر سونیا گاندھی نے کی ہے۔ ان کی پہل میں کچھ ایسے گروہ بھی ایک ساتھ آئے ہیں جو صوبوں میں ایک دوسرے کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ اس میٹنگ میں یہ بات بہت زور دے کر کہی گئی کہ اس اپوزیشن گٹھ بندھن کا لیڈر کون ہوگا اور وہ افغانستان کے منظرنامے کو کیسے دیکھے گا۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔